میری پسندیدہ کتاب زمانہ طالب علمی میں مطالعہ حصول علم کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اچھی کتاب کا ذخیرہ ہی علم کی پیاس بجھا سکتا ہے۔ اگر کوئی مجھ سے میری پسندیدہ کتاب کے بارے میں پوچھے تو میں پورے اعتماد سے کہہ سکوں گا کہ اردو کے شعر و ادب میں سے بانگ درا مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ بانگ درا شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کی اردو نظموں کا اولین مجموعہ ہے، جو سب سے پہلے ستمبر 1924 میں شائع ہوا۔ اب تک اس کے ہزاروں ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ یہ مجموعہ کلام 3 حصوں میں منقسم ہے۔ پہلے حصے میں 1905 تک کی نظمیں ہیں۔ دوسرے حصے میں 1905 سے 1908 تک کی نظمیں ہیں اور حصہ سوم میں 1908 کے بعد کا کلام ہے۔ بانگ درا کا دیباچہ اردو ادب کے عظیم محسن رسالہ مخزن کے ایڈیٹر شیخ سر عبدالقادر نے لکھا ہے۔ انہوں نے اس دیباچے میں علامہ محمد اقبال کی شخصیت پر بھرپور روشنی ڈالی ہے۔ اس دیباچے کا مطالعہ آدمی کو شاعر مشرق کی شاعری اور ان کے پیغام کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ اگر سر عبدالقادر یہ دیباچہ نہ لکھتے تو علامہ اقبال کی زندگی کے بہت سے پہلو ہماری نظروں سے اوجھل رہتے۔ بانگ درا کی سب سے پیاری خصوصیت یہ ہے کہ اس میں کئی نظمیں ایسے موضوعات پر لکھی گئی ہیں جن پر اردو کے کسی شاعر نے کبھی طبع آزمائی نہیں کی۔ بیشتر نظمیں قدرتی مناظر کی عکاسی کرتی ہیں، مثلاً ہمالیہ، ابر کوثر، ماہ نو، جگنو اور نمود صبح وغیرہ۔ بعض نظمیں قومی اور ملی موضوعات و احساسات کی ترجمان ہیں، جن میں تصویر درد، ترانہ ملی، شکوہ، جواب شکوہ، شمع اور شاعر، طلوع اسلام کو غیر فانی شہرت حاصل ہے۔ اس کے علاوہ بعض نظمیں بچوں کے لیے بھی ہیں۔ ہماری درسی کتابوں میں جو نظمیں شامل ہیں ان میں سے بیشتر بانگ درا سے لی گئی ہیں۔ ان کی شاعری میں فلسفے کا رنگ بہت نمایاں ہے۔ ان کے دوسرے مجموعے بال جبرائیل اور ضرب کریم مجھے خاصے مشکل محسوس ہوتے ہیں، لیکن بانگ درا کی نظمیں عام فہم اور آسان ہیں، جنہیں میں اکثر اوقات اپنے کالج یا اسکول کی بزم ادب میں پڑھا کرتا ہوں۔ شیخ عبدالقادر اس کتاب کے دیباچے میں لکھتے ہیں کہ یہ دعوے سے کہا جا سکتا ہے کہ اردو میں آج تک ایسی کوئی کتاب اشعار کی موجود نہیں جس میں خیالات کی ایسی فراوانی ہو اور اس قدر مطالب و معنی یکجا ہوں، اور کیوں نہ ہوں۔ ایک صدی کے چہارم حصے کے مطالعے، تجربے اور مشاہدے کا نچوڑ ہے۔ بعض نظموں میں ایک ایک شعر اور مصرع ایسا ہے کہ اس پر ایک مستقل مضمون لکھا جا سکتا ہے۔ علامہ اقبال کی شاعری نے نہ صرف اردو ادب کو
माला माल किया बल्कि मुसलमानों के दिलों में बेदारी, खुदी और इत्तेहाद के जज्बात पैदा किए। यही वजह है कि अल्लामा इकबाल मेरे ही नहीं सारी कौम के पसंदीदा शायर हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।